اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی اللہ مالک العلام کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اگر ہماری راتیں سجدے کے اندر گزریں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت. اے لوگو ڈر جاؤ، وہ تمہارا رب ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اس رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. شیء عظیم، بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. محبوب، یہ زلزلہ قیامت کا زلزلہ اتنا ہیبت ناک ہے، اتنا سخت ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، سینے سے لگانے والی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور وما هم بسکارى. محبوب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ نشے میں ہوں گے؟ حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی اور لوگ ایسے گر رہے ہوں گے جیسے وہ نشے میں ہیں. نہیں محبوب، وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن آپ کے رب کا عذاب بڑا سخت ہے.
اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی، اس عذاب کی، اس قیامت کی، اس روز محشر کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ گر رہے ہوں گے۔ محبوب فرماتے ہیں اے اللہ وہ نشے میں ہوں گے، محسوس ایسا ہو رہا ہوگا کہ وہ نشے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں محبوب وہ نشے میں نہیں ہوں گے، میرا عذاب ہی بڑا سخت۔ ایسے عالم کے اندر دیکھیں ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، بڑے لاڈ کرتی ہے، نخرے اٹھاتی ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جتنی محبت ماں بچے سے کرتی ہے کوئی بھی نہیں کرتا۔ باپ محبت کرتا ہے لیکن وہ سخت طبیعت کا ہوتا ہے، اس کی محبت نظر نہیں آتی۔ اور کائنات کے اندر جتنی باپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، اتنی کوئی اور بندہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی خیر خواہ بن کے آ جائے، جو محبت باپ کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی محبت ہی رب کائنات نے انوکھی بنائی ہے۔ اگر ہم کسی کو کہہ دینا کہ حضرت آپ بڑا خیال کرتے ہیں بچوں کا، بڑی فکر کرتے ہیں، چھوڑ دیں بڑے ہو گئے ہیں بچے، نہ اتنی فکر کیا کریں، تو آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں ابھی تم باپ نہیں ہو نا، ابھی تمہیں اولاد والا جو تحفہ ہے وہ ملا نہیں، تمہیں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے وہ تمہیں پتہ نہیں، اس لیے تم کہہ رہے ہو۔ پتہ چلا کہ والدین کی اولاد کے ساتھ محبت سب سے نرالی ہے، اس لیے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جتنی محبت والدین کرتے ہیں کوئی بھی کر سکتا نہیں، جتنا مرضی خیر خواہ بن جائے، ہمیشہ آپ کو ڈسے گا، ڈنگ لگائے گا، کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا، اپنا فائدہ نکالے گا اندر سے۔ لیکن والدین ایسی عظیم ہستی ہیں کہ وہ ہمیشہ اولاد کا بھلا چاہ کر اپنا فائدہ نہیں دیکھتے۔ مائیں اپنے بچے دودھ پلاتے بچے گرا دیں گی، اور حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ محبوب نے فرمایا قیامت کی ہیبت، قیامت کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی، حشر کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی جو ہیبت ہے وہ انسان پر اس طرح طاری ہوگی کہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کے بال سفید ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے۔ ایسے عالم کے اندر ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر پڑھا تھا عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب۔ پہلا خوش نصیب کون تھا؟ الامام العادل، جو بندہ عدل کرتا ہے وہ رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آپ ذرا ذہن کے اندر وہ منظر، وہ تصور لے کر آئیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہے، ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور ہر بندہ گوتے کھا رہا ہے۔ اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نادرہ دفتر چلے جائیں، نادرہ دفتر کارڈ بنوانے یا لینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، پاسپورٹ کے لیے یا کوئی لائسنس وغیرہ بنوانا ہو، آپ پوری قطار کے اندر کھڑے ہیں، آخری نمبر آپ کا ہے، آپ کو اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ جو حضرت آخر میں کھڑے ہیں نا، کونے پہ کھڑے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، ان کو لے آؤ۔ اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیسا عالم ہوتا ہے؟ شکر ہے ایڈی لمبی لائن تو جان چھٹ گئی، صبح فجر ویلے دے آئے ہیں، 9 بج گئے، باری کوئی نہیں آئی، افسر دی ایک نظر پائیے تواڈے تے افسر نے کی کیا ہے؟ انہوں بلا کے لے آؤ۔
بل جمع کروانے جائیں تب بھی لائن لگی ہو، کوئی آپ کو آ کے کہے حاجی صاحب محترم عزیزم آپ لائن میں نہ کھڑے ہو، آپ کا بل جمع ہو گیا، آپ نہ یہ بل مجھے پکڑائیں اور آپ گھر جائیں چھٹی کریں، آپ کو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں، لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی خوشی کا جو عالم اس وقت ہوتا ہے، ایسا ہی خوشی کا عالم حشر میں بھی ہوگا کہ جہاں سارے نفس و نفسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے، اپنی اپنی بڑی ہوگی، رب کائنات سارے لوگوں میں سے چن کے کہے گا ان 7 لوگوں کو لے آؤ جن کو میں نے عرش کا سایہ دینا ہے، اس کو بھی بلا لاؤ، 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 وہ فلاں کو بھی بلا لاؤ، فلاں بن فلاں کو بھی بلا لاؤ۔ فرشتے اکٹھے کر کے آپ کو لے جائیں گے، آپ کو اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے جن کو رب کائنات بلائے اور عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پہلا خوش نصیب کون ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، وہ ایم پی اے ہو، وہ ایم این اے ہو، وہ نمبردار ہو، وہ چودھری ہو، وہ چودراہٹ والا ہو، وہ کرسی والا ہو، وہ مسلح والا ہو، وہ گھر والا ہو، وہ باہر والا ہو، وہ دکان والا ہو، وہ فیکٹری والا ہو، وہ دفتر میں کام کرنے والا ہو یا کسی ہوٹل پہ کام کرنے والا کیوں نہ ہو، الامام العادل، انصاف کرتا ہے نا، جو انصاف پسند ہے، انصاف کرتا ہے، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، انصاف کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ پاک اس کی عزت اس دنیا میں بھی رہنے دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کی عزت رہتی ہے۔ کس کی؟ الامام العادل، جو انصاف پسند ہوتا ہے۔ آلودی بھی کوئی زندگی ہے، ڈھکن کی بھی کوئی زندگی ہے، منافق بندے کی بھی کوئی زندگی ہے، ادھر گئے ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے ادھر کے ہو گئے۔ انصاف کی بات اگر آپ کے لیے آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے لیے فیصلہ کرنے مشکل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں آپ کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا فلاں ناراض ہو جائے گا۔ دونوں بندے درمیان میں کھڑے رہتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں، بنے گا کی اسی جڑا بندہ بلایا سی وہی ٹکنے، وہی بندہ منافق ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ کو کورٹ کچہری یا کسی پنچایت میں بلایا جائے یا کسی فیصلے کے لیے بلایا جائے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں، اللہ آپ کو عرش کا سایہ عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ جو بندہ انصاف کا ساتھ دیتا ہے، عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ عورتیں اگر گھر میں انصاف کرتی ہیں، ساس بہو کے ساتھ جھگڑا فضول نہیں کرتی، جان کے تنگ نہیں کرتی، جان کے اس کو چٹکیاں نہیں کاٹتی یا اذیت پہنچانا اس کا کام نہیں ہوتا، انصاف کرتی ہے۔ چاچ مٹھا کیوں تیز ہے، ہانڈی سے نمک کیوں تیز ہے؟ میں تو 60 سال ہانڈی پکائی، ایک باری بھی نمک تیز نہیں ہویا۔ مینوں تو 35 سال ہو گئے نے، چٹے آ گئے نے، چاہ پکائی کبھی چینی تیز نہیں ہوئی، تیری ماں نے تینوں کھ نہیں سکھایا، اس طرح کی باتیں۔ جھگڑا، کپڑے دھوئے ہیں صحیح نہیں دھوئے، تینوں چاچی کوئی نہیں، صابن لگا رہ گیا، سرف لگا رہ گیا، داغ لگا رہ گیا۔ انصاف پسند عورت، اللہ پاک اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ انصاف کیا کریں، ایویں لڑائی جھگڑے گھروں میں نہ کیا کریں۔ کیا ملے گا آپ کو لڑائی جھگڑے؟ محبت پھیلائیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور 50% گھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، اور ساس اور بہو کی لڑائی ہے، نند کی اور بھابھی کی لڑائی ہے، آپس میں عورتوں کی لڑائی ہے۔ ہم انصاف نہیں کرتے۔ نمبر 2، نبی پاک نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 2 ہے وَرَجُلٌ وَشَهَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ
ایک روایت میں عبادت اللہ. ایسا نوجوان جس کو عرش کا سایہ ملے گا، جو رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے. بول کے بتائیں کس میں لگا رہتا ہے؟ ہماری حالت پب جی کھیل لو، بلیئرڈ کھیل لو، کمپیوٹر چلا لو، نیٹ چلا لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ شہاب فی اللہ، ایسا شخص جو رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کر کے رب کی عبادت کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 سوال تو قبر میں ہوں گے نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا تھا. ان 3 سوالوں کے بعد حشر میں 5 سوال ہوں گے. اللہ اکبر اللہ، ایسا ہیبت ناک وقت اور ایسا ہولناک وقت جس کے اندر باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں. وہی جن بچوں کے لیے حرام کماتے ہیں ہم، جن کے لیے جھوٹ بول کے روزی کماتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، انہوں بھی چھری پھیر لو، انہوں بھی پھیر لو، انہوں بھی پھیر لو، انہوں بھی پھاڑ لو، انہوں بھی پھاڑ لو. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے. جگہ جگہ نوسر بازی، جگہ جگہ جھوٹ. سود کا مال آ رہا ہے، آنے دو. حرام آ رہا ہے، آنے دو. شک والا مال آ رہا ہے، آنے دو. شبے والا مال آ رہا ہے، آنے دو. کسی کا حق آ رہا ہے، آنے دو. یتیم کا حق آ رہا ہے، آنے دو. مسکین کا حق آ رہا ہے، آنے دو. کسی نہ حق کا ہم مال کھا رہے ہیں، آنے دو. بس جمع کرو. میری اولاد مینوں اے نہ آکھے کہ میرا ابو کچھ کر کے نہیں گیا. میری اولاد یہ نہ کہے کہ میرے والدین ہمارے لیے کچھ کر کے نہیں گئے. کچھ کر جائیے اور نہ وہاں سے سکون ہو جائے. وہ اپنی آخرت ہم سیدھی کریں. اللہ کے بندوں اپنی آخرت سیدھی کریں. حرام سے بچیں، سود سے بچیں، حرام کاری سے بچیں، حرام روزی اور روٹی سے بچیں، حرام پیسے سے بچیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لقمہ جس کے پیٹ کے اندر حرام کا گیا 40 دن عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. ان 40 دنوں کے اندر اگر موت آ گئی تو توبہ کا موقع ہی نہ ملا تو کیا بنے گا؟ 5 سوال ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن انسان بھاگے گا. انسان جائے گا اپنی ماں کے پاس. اماں دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، بڑا لاڈ کرتی تھی. روٹی نہ کھاؤں تو ناراض ہو جاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، گود میں سلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی. آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے. اماں کہے گی میں جانتی کوئی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ. بھائی بھائی کے پاس جائے گا، بھاگے گا ایک دوسرے سے. بھائی کے پاس جا کے کہے گا پراوا میں تیرے نامے قلعے لائے نے، زمیناں لا چھڑیاں نے، سارا کچھ تیرے نامے لایا ہے، ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے. بھائی کہے گا میں جانتا ہی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنے بچوں کے پاس آئے گا، بچوں کو کہے گا میں نے تمہارے لیے دھوپ نہیں دیکھی، میں نے تمہارے لیے چھاؤں نہیں دیکھی، میں نے تمہارے لیے گرمی نہیں دیکھی، میں نے تمہارے لیے رات نہیں دیکھی، میں نے تمہارے لیے سردی نہیں دیکھی، میں نے تمہارے لیے دن نہیں دیکھا، میں نے تمہارے لیے کوئی پہر نہیں دیکھا. جب دل چاہا تمہارے لیے میں نے کمانے کے لیے نکلا، تمہارے لیے میں نکلا، تمہارے لیے گیا، تمہارے لیے پتھر اٹھائے، تمہارے لیے مزدوریاں کی ہیں. آج ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی. کتنے کی؟ ایک نیکی دے دو. وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. سب کے پاس جب جائے گا کوئی نیکی نہیں ملے گی. انسان کہے گا ربا ان سب کو لے لے مجھے بچا لے. نیکی کوئی بھی نہیں دے گا. ایسے عالم کے اندر رب کائنات 5 سوال کریں گے.
نوجوان سے جوانی کا سوال ہوگا. اللہ فرمائیں گے اے نوجوان تجھے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آیا ہے؟ تیری راتیں کہاں گزری ہیں؟ تیرے گھنٹے اور دن کہاں گزرے ہیں؟ تیرا رات کا اندھیرا کیسا گزرا ہے؟ جوانی کہاں گزاری ہے؟ بیٹھ جاؤ. جوانی کہاں گزاری ہے؟ محبوب فرماتے ہیں وَرَجُلٌ وَشَهَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی عبادت کے اندر گزارتے رب کائنات عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی عرش کے سائے کے نیچے لے آئے، ہمیں بھی ایسا نوجوان بنائے کہ ہمارا دل عبادت کے اندر لگے. آج ہمارے پاس جو شکایتیں آتی ہیں، بڑے وڈیروں کے پاس جو شکایتیں جاتی ہیں، حضرت میرا بچہ گل نہیں منتا، حضرت چڑچڑا بڑا ہے، حضرت رات میں سوندا نہیں، حضرت موبائل بڑا چلاندا جے، حضرت پب جی کھیڑدا جے، حضرت فلانی گیم کھیلدا جے، حضرت گل ہی نہیں منتا، حضرت موبائل دی جان نہیں چھڑدا، حضرت راتاں نوں باہر رہندا جے، راتیں باہر گزارتا ہے، یاروں دوستوں میں دل لگاتا ہے، محفلیں سجاتے ہیں، کلبوں میں راتیں گزرتی ہیں. ہمارے پاس شکایتیں یہ آتی ہیں. نوجوان ہمارا ایسا ہے، لیکن اللہ نے کیا شرط لگائی ہے؟ شہاب النشا فی اللہ فی عبادت اللہ، جو رب کی عبادت کے اندر وقت گزارے اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ عبداللہ بن عمر بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس دونوں صحابی ہیں. چھوٹے 11 سال کی عمر ہے، 10-11 سال کی عمر. غزوہ احد ہوا اور غزوہ تبوک ہوا. آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں جہاد کے لیے لے جائیں. کس کے لیے؟ جہاد کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جان چلی جاتی ہے، سر کٹ جاتا ہے، نیزے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تلوار سے کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، دشمن کا سامنا ہوتا ہے، دشمن کے سامنے لڑنا ہوتا ہے. بچہ کتنا نہ ڈر ہے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، یا رسول اللہ جہاد کے لیے لے جائیں. پیارے آقا فرمایا مذاق ہے، جہاد کے لیے لے جائیں. اپنی ماں سے اجازت نہیں ہے، ابھی تم چھوٹے ہو بیٹھ جاؤ. منہ پر اداسی کے تاثرات، آنکھیں جھکی ہوئی، چہرہ لٹکا ہوا، آقا کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، بیٹھ گیا. رسول اللہ اجازت نہیں دی. جنگ تبوک ہوئی، پھر آئے دونوں صحابی رسول آئے، ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں. کیسے؟ ایڑیاں اٹھا کے کہ ہم بڑے لگیں، یا رسول ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں جہاد کے لیے لے جائیں. نوجوان ہے، 11 سال کا بچہ ہے. آج ہمارے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے دیکھو، پوچھ کے دیکھ لو، کچھ کسی ایک صحابی رسول کا نام نہیں یاد، کوئی ایک قرآن کی آیت یاد کوئی نہیں، کوئی ایک حدیث رسول یاد کوئی نہیں. کرکٹر کے نام یاد ہے، فلم ایکٹریس کے نام یاد ہے، ہر چیز یاد ہے، لیکن نہ قرآن یاد ہے نہ حدیث یاد ہے، نہ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے نہ دین کے ساتھ محبت ہے. پیارے آقا کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے، ایڑیاں اٹھا کے کھڑے، یا رسول اللہ ہم بڑے ہو گئے، ہمیں لے جائیں. پیارے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کیسے نوجوان تھے جن کی جوانی رب کی عبادت میں گزرے، اللہ پاک ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ آگے چلیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آئے شکایت لے کے بچے کی. ہمارے پاس جو شکایتیں آتی ہیں وہ بھی آپ نے سنی کہ ہمارے پاس شکایتیں کیسی آتی ہیں. ساڈا بچہ سوندا نہیں، موبائل چلاندا جے، باہر نہ گزاردا جے، یار دوستاں چ بہندا جے، گندی محفل چ بہندا ہے. سانو اس بچے دی سمجھ ہی کوئی نہیں ہوندی. نافرمانی کردا ہے، بدتمیزی کردا ہے، والدین کے ساتھ برا بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عاص آئے، یا رسول اللہ آپ کے پاس بچے کی شکایت لے کے آئے ہوں. کیا شکایت ہے؟
کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 23 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی، میری عمر 23 سال تھی، میں نے بیٹے کی، عبداللہ کی عمر کتنی ہے 11 سال، 11 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، بیٹے کی 11 سال کی عمر میں شادی کر دی۔ معاشرہ جنہوں نے سدھارنا ہو، جنہوں نے سنت پہ عمل کرنا ہو، جنہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہو، جنہوں نے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہو، جنہوں نے اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہو، وہ اس طرح سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یا اس میں 23 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے، اپنی عمر بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی 23 سال کی عمر میں بیٹے کی شادی کر دی ہے۔ شکایت کیا ہے؟ بیوی کو ٹائم نہیں دیتا۔ کیا نہیں کرتا؟ بیوی کو ٹائم نہیں دیتا۔ ایتھے تے اسی کہنے نا رن مرید جان ہی کوئی نہیں چھڑتا۔ ادھر نوجوان ہے، صحابی رسول ہے، باپ بھی صحابی ہے، خود بھی صحابی ہے، شکایت کیا ہے؟ بیوی کو ٹائم نہیں دیتا۔ پیارے آقا نے فرمایا بلایا جائے، بلایا گیا۔ عمر بن عاص آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بھی آ گئے۔ فرمایا عبداللہ کیا بات ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے؟ باپ سے پوچھا کہ بیٹا بیوی کو ٹائم کیوں نہیں دیتا؟ یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ دن میں روزہ رکھتے، رات میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتے، راتیں سجدے کے اندر گزرتی ہیں، راتیں رب کے سامنے قیام کرنے میں گزرتی ہیں، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، بیوی شکایت کرتی ہے۔ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ہمارے دن کہاں گزرتے ہیں؟ بیٹے کی عمر 11 سال ہے، روزہ رکھتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا پتر 3 روزے رکھ لیا کر، یا میں 20 کے روزے رکھ لیا کر، یا 1 دن کے روزے رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو، ایسے کر لو، اور رات میں کچھ حصہ قیام کیا کرو، کچھ حصہ آرام کیا کرو، ساری ہی رات قیام نہ کیا کرو۔ اوہ اللہ کے بندو، نوجوانوں کی اگر حفاظت کرنی ہو تو ایسے کی جاتی ہے، اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہو تو ایسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج ہم نے اپنی جوانیاں خراب کر لی، بگاڑ لی، بیڑا غرق کر لیا، ہر بندہ پریشان۔ پیارے آقا نے فرمایا جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے دے، توفیق دے دے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دل بھی رب کی عبادت میں لگ جائے۔ میری رات ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میں فجر کے لیے آ رہا تھا، میں نے کہا چلے آپ بھی نماز پڑھیں میں بھی نماز پڑھ لوں۔ کہنے لگا حافظ صاحب آپ نماز پڑھیں، مینوں نماز دا نہ کیا کرو۔ کیا نہ کیا کرو؟ اس لڑکے کی عمر 16 سال ہے، ریلیٹیو ہے، صرف اس لیے رشتہ ہے، اس لیے کانٹیکٹ ہے کہ بندہ دین کی طرف آ جائے، بڑا دور چلا گیا۔ میں نے کہا چلے آپ بھی نماز پڑھیں میں بھی نماز پڑھ لوں۔ نماز کا نہ کہا کریں، نماز دل کی ہوتی ہے، پہلے بندہ اپنے دل کو صاف کر لے۔ ہاں کرے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دل صاف ہی کوئی نہیں، دل صاف کرے پھر نماز پڑھیں گے۔ میں کہا دل کیسے صاف ہوگا؟ اللہ اللہ کرتے رہے، کیا کریں؟ اللہ اللہ کرتے رہے، پھر دل صاف ہو جائے گا۔ افضل ذکر لا الہ ہے وہ پڑھتے رہے، پھر دل صاف ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ، اس کی ذہنیت دیکھو کیسی بنائی ہے کہ نماز پڑھنا کوئی کام نہیں، نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، تو اسی اللہ اللہ کرو بس۔ اور پھر اس نے مجھے ایک کتاب بھی سینڈ کی کہ حضرت آپ یہ کتاب پڑھیں، مجھے نماز کا نہ کہا کریں، یہ آپ کتاب پڑھیں، جھنگ والوں کی ہے، آپ پڑھ لیں انشاءاللہ، آپ پڑھنے کے بعد مجھے نماز کا نہیں کہتے۔ کیسی بات ہے یار، ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، نماز والے پاسے نہ جانا پہ جائے۔ ایسا نوجوان جس کا عبادت میں دل لگے، ہم اپنا عبادت میں دل لگائیں، رب کی یاد میں دل لگائیں۔ ہمیں
سرور ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے جب ہم نماز پڑھیں. ہماری حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. سجدہ سے سجدہ اٹھا، سجدہ سے گئے بار، بھاگنے کی کرتے ہیں، دوڑنے کی کرتے ہیں. لیکن حضرت جس بندے کا دل رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے نا، کامیاب وہ بندہ ہے. لوگوں نے بڑی بڑی جگہ پہ دل لگائے، ڈائجسٹ پڑھنے میں وقت گزارتے ہیں، رسالہ پڑھنے میں وقت گزارتے ہیں، اخبار پڑھنے میں وقت گزارتے ہیں، محفلوں میں وقت گزارتے ہیں، اور وہ اچھا سمجھتے ہیں محفلوں میں وقت گزارنا، باہر بازاروں میں وقت گزارتے ہیں. نہیں گزارتے تو رب کی عبادت میں نہیں گزارتے، نہیں گزارتے تو رب کو یاد نہیں کرتے، نہیں ان کا وقت گزرتا تو مسجد میں نہیں گزرتا. ایسا نوجوان جس کا رب کی عبادت میں دل لگے، لگائیں گے نا انشاءاللہ، رب کی عبادت میں دل لگائیں گے نا. جب ہم رب کی عبادت میں دل لگائیں گے اللہ ہمیں عرش کا سایہ عطا کر دے گا. اور اب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے نوجوانوں کی بات کی ہے. ایسا نوجوان جس کا عبادت میں دل لگا ہو، وہ اب وہ ہی نہیں ہے، باقی بھی شامل ہے. بوڑھے بھی اپنا دل لگائیں، جوان بھی اپنا دل لگائیں، بچے بھی اپنا دل لگائیں اور رب کی عبادت میں دل لگائیں. دائیں بائیں وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ رب کی عبادت میں دل لگا لیں. اللہ آپ کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد تیسرا بندہ، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. پہلا بندہ کون ہے؟ الامام العادل، جو عدل کرتا ہے. دوسرا بندہ شہاب فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کا دل رب کی عبادت میں لگا ہے. تیسرا بندہ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل رب کی مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ ایسی عرش کا سایہ نہیں عطا کرتا. سوکھا ہے عرش کا سایہ جانا. اگر میں نے پہلے جو مثال پیش کی تھی، اگر اسی کو دہرائیں، آپ کو لائن میں لگے کوئی بھی تب تک آواز نہ دے گا جب تک جان پہچان نہ ہوگی. آپ لائن میں لگے ہیں، نادرہ دفتر کی لائن میں لگے ہوں یا بل کی لائن میں لگے ہوں یا راشن کی لائن میں لگے ہوں، تب تک آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، تب تک آپ کو کوئی پاس نہ بلائے گا، تب تک آپ کا کوئی کام نہ کرے گا جب تک آگے کانٹیکٹ اچھا نہ ہو، آگے رابطہ اچھا نہ ہو. آپ کو اس لائن سے تب ہی بلایا جائے گا، اس لائن سے تب ہی آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی، آپ کی جان اس لائن میں سے تب ہی چھوٹے گی جب آپ کا آگے رابطہ اچھا ہوگا، آگے رابطہ بہترین ہوگا، آگے آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا. ہمارا رب کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں. رب نے ہمیں حشر کے میدان میں بلانا کیسے ہے؟ ہمیں رب کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم اپنے رب کو جانتے ہی کوئی نہیں، ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی کوئی نہیں. حضرت ہر چیز کا پتہ ہے، رب کا کوئی نہیں پتا. ہر چیز کی پہچان ہے، رب کی پہچان کوئی نہیں. اے بڑے والیاں گلاں نے رب نو پہچانن والیاں. جب رب کی پہچان ہوگی حشر میں سے آواز تب آئے گی، جاؤ میرے بندے کو بلا کے لاؤ عرش کا سایہ عطا کرو، میرے بندے کو بلا کے لاؤ عرش کا سایہ عطا کرو. آپ رب کو جانتے ہی کوئی نہیں، کبھی رب کو بلایا ہی کوئی نہیں، کبھی رب کو منایا ہی کوئی نہیں، کبھی رب کے سامنے آئے کوئی نہیں، کبھی رب کا ذکر کیا ہی کوئی نہیں. آپ کو رب کیسے بلائے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عرش کا سایہ ملے، اگر ہم چاہتے ہیں رب ہمیں اسی لائن میں سے لگے ہوئے کو آواز دے کر بلائے، ادران کو بلا لاؤ، فلاں فلاں بن فلاں کو بلا لاؤ، وہ سامنے جس کی پیشانی چمک رہی ہے اس کو بلا کے لاؤ، جس کے بازو چمک رہے ہیں اس کو بلا کے لاؤ، جس کا وجود چمک رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ، وہ 7 بندے جو کونے پہ کھڑے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. آوازیں تب آئیں گی جب رب کی پہچان ہوگی، آوازیں تب آئیں گی جب رب کے ساتھ یاری لگی ہوگی. ہمارے شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، شان والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. کیا کرتے ہیں پتر، تار اتے لگی ہوئے نا، تار رب نہ لگی ہوئے تو رب کانڈ لگن دینا، رب کانڈ نہیں سے لگن دینا جے تار اتے لگی ہوئے. رب دنیا میں بھی کانڈ نہیں لگنے دیتا، رب آخرت میں بھی کانڈ کیسے لگنے دے گا؟
بندہ ہوے رب دا ذلیل ہو جائے پتر انج نہیں ہوندا. شاکا کرتے ہیں پتر بندہ ہوئے رب دا، بندہ ہوئے اللہ دا، بندہ رب نال پیار کرتا ہوئے پتر وہ دنیا سے کنڈ لگ جائے، ہو نہیں سکتا. ہمیں رب سے پیار کرنا پڑے گا، ہمیں رب سے محبت کرنی پڑے گی، ہمیں رب سے رابطہ مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں رب کے سامنے آنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، ماتھا رگڑنا پڑے گا، رب کو منانا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑیں گی، آنسو بہانے پڑیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا پڑے گا، پھر رب ہم سے محبت کرے گا. جب رب ہم سے محبت کرے گا عرش کا سایہ تب ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رب سے محبت کرنے کے بعد عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.